مجھے بچاؤ، یہ کتاب مجھے مار دے گی، وہ مخلوق میرے پیچھے ہے، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دیں گے۔ آج کے بعد جو شخص اس کتاب کی نقل بنائے اس کو جلا دو۔ یہ شیطان کی کتاب ہے، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ خلیفہ کا حکم ہے، اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے، خبردار اس کے نزدیک مت جانا دار۔ اس کتاب پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کی عقل سے پرے ایک کتاب جسے پڑھنا منع ہے۔ یہ دنیا ایسے رازوں سے بھری پڑی ہے جن کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں۔ کہاں سے آئے، کس نے لکھے، کیا وہ ہماری حقیقت ہیں یا وہم؟ لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، اور انہی رازوں میں سے ایک نام آہستہ آہستہ تاریخ سے ابھرتا ہے، جیسے کسی قبر کے نیچے سے کوئی ہاتھ مٹی ہٹا رہا ہو۔ نام ہے کتاب الحذیف، ایک ایسی کتاب جس پر دنیا کے بڑے بڑے محققین، مورخین، شیطان پرست اور انویسٹیگیٹرز آج بھی متفق نہیں۔ کچھ لوگ اسے زمین کی سب سے خطرناک تحریر کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے نیکرونومیکن کے نام سے جانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنات اور قدیم مخلوقات کی زبانوں میں لکھی گئی ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ جو شخص اسے پڑھ لیتا ہے اس کی عقل واپس نہیں آتی۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوفناک بات یہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ کس سے لکھوائی گئی۔ کتاب الحذیف کیا ہے؟ الحذیف عربی لفظ ہے، لغوی معنی ہے رات کے وقت کیڑوں کی آواز، لیکن قدیم عربوں کا عقیدہ تھا کہ رات میں کیڑوں کی آوازیں دراصل جنات کی سرگوشیاں ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر کتاب کا نام رکھا گیا کتاب الحذیف۔ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا دی بک آف دی وسپرنگ ڈیمونز۔ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں جنات، شیاطین اور قدیم مخلوقات کے بارے میں وہ معلومات ہیں جو انسان کے لیے نہیں تھیں۔ اس میں کائنات کے چھپے راز موجود ہیں، اور یہ دروازوں کا ذکر کرتی ہے، ایسے دروازے جو دنیا اور دوسری جہتوں کے درمیان ہیں۔ کہا جاتا ہے کتاب الحذیف میں صرف پڑھنے کی ہمت چاہیے، سمجھنے کی نہیں، کیونکہ جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ دنیا اسے کیوں خطرناک کہتی ہے؟ کتاب میں جنات کی زبانیں لکھی گئی ہیں، کچھ صفحات نامعلوم سائمبول سے بھرے پڑے ہیں جو انسانی دماغ کو ویژول ہیلوسینیشن دینے لگتے ہیں۔ کئی عبارتیں ریورس پڑھنے پر بدل جاتی ہیں، کچھ صفحات غائب ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی غیر اہل شخص پڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسری عجیب بات، اس کتاب کی کوئی حتمی کاپی دنیا میں موجود نہیں۔ جس نے بھی اس کا دعویٰ کیا یا تو مر گیا یا پاگل ہو گیا۔ دنیا کی لائبریریاں، یونیورسٹیاں، ریسرچ لیب، ساری تفصیلات میں صرف ایک بات لکھی ملتی ہے، موجود ہے مگر ہر جگہ نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں، کتاب جنات کی زبان میں ہے، کئی سیمبولز اور الفاظ کسی بھی نون لینگویج سے نہیں ملتے۔ مصنف نے یہ کتاب مخلوقات کے کہنے پر لکھی۔ الخرد، جس نے یہ کتاب لکھی یا جس سے لکھوائی گئی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ لکھائی اس نے نہیں کی۔ کتاب پڑھنے سے دروازے کھلتے ہیں، میٹا فزیکل پورٹلز یا مینٹل بریک ڈاؤن۔ کوئی نہیں جانتا کتاب لعنت زدہ ہے۔ جنہوں نے کتاب پڑھی ان کا انجام خوفناک ہوا۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب دراصل علم جنات کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب شیطانی مذہبی متن ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتاب صرف افسانہ ہے۔ لیکن جب کوئی چیز صرف افسانہ ہوتی ہے تو حکومتیں اسے ضبط نہیں کرتی، لائبریریاں اسے سینسر نہیں کرتی، دانشگاہیں اس پر ریسرچ کرنے سے منع نہیں کرتی۔ کتاب الحذیف پر یہ سب کچھ ہوا۔ اس کتاب کا سب سے پراسرار عنصر ممنوعہ صفحات، فوربیڈن پیجز ہیں۔ کہا جاتا ہے کچھ صفحات صاف سفید دکھائی دیتے ہیں، لیکن رات کے وقت خود بخود لکھائی ظاہر ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک لائن بار بار نظر آتی ہے، فقط وہ پڑھ سکتا ہے جسے بلایا گیا ہے۔ یہ جملہ ایک انسان نہیں، ایک وجود لکھتا ہے۔
اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے کہتے ہیں کہ پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ کیا یہ کتاب جادو ہے؟ یہاں ایک بہت حساس نقطہ ہے۔ اس کتاب میں کوئی عملی منتر، کوئی رسم، کوئی تعویذ نہیں دیا جاتا، لیکن اس میں علم دیا جاتا ہے، علم جو انسان کو اندھی طاقت تک لے جا سکتا ہے، اور یہ علم وہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ علامہ ابن خلدون کا قول ہے۔ ابن خلدون کی تحریروں میں ایک جگہ اشارہ ملتا ہے کہ جنات کا علم انسان کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی قیمت ہمیشہ انسان کی عقل ہوتی ہے۔ کتاب الحصیف اسی اصول پر فٹ بیٹھتی ہے۔ ایک غیر معمولی واقعہ 1943 میں ایک امریکی طالب علم نے نیکرونومیکن کی نقل پڑھنے کی کوشش کی۔ آئی وٹنس کے مطابق اس نے کتاب بند کرنے سے انکار کر دیا۔ 48 گھنٹے تک سویا نہیں، منہ سے صرف ایک بات کہتا رہا، "They are watching me from the walls." تیسرے دن وہ ہنسنا شروع ہو گیا، پھر چیخنا، پھر اسے نفسیاتی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کی آنکھیں مسلسل کسی ایسے وجود کو دیکھتی تھیں جو سامنے نہیں ہوتا تھا۔ کتاب الحصیف کا سب سے بڑا راز کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا گیا ہے۔ ماضی کے دروازے نہ کھولو، جو سامنے آتا ہے وہ ماضی نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سائنس نے ہی یہ خبردار کرنے والا جملہ ہے، اور شاید اسی لیے دنیا اسے ڈینجرس بک کہتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی یا کس سے لکھوائی گئی، جس نے اسے تحریر کیا، اس کا نام کیا تھا، اس نے اس کتاب کو لکھا کیسے؟ عبداللہ الخرد نامی ایک شخص ایک دن رات صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ قریب ہی اسے ایک غار نما جگہ دکھائی دی۔ وہ وہاں پر گیا۔ وہاں غار کا دروازہ کھلا اور کچھ عجیب مخلوقات نے اسے ایک کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ الخرد نے جنات یا کسی دوسری مخلوقات کے کہنے پر وہ کتاب تحریر کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ الفاظ ایک بار پڑھ لیے وہ کبھی رات میں اکیلا نہیں رہتا۔ عبداللہ الخرد نے صحرا میں ایک ایسی آواز سنی جو انسانی نہیں تھی، اور پھر وہ اچانک لاپتہ ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوا، بلکہ وہیں تھا، اسی صحرا میں، اسی آواز کے پیچھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ الخرد نے اپنی آخری چند راتیں خاموش صحرا کی آواز کے پیچھے گزار دیں۔ اس آواز کو عرب زمانہ قدیم میں کہتے ہیں العزیف، یعنی جنات کی چیخیں۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے اس کتاب کا نام نکلا، العزیف، جنات کا نوحہ، جنات کی چیخیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلی بار یہ کتاب 730 AD میں دیکھی گئی۔ کاغذ نہیں تھا، جانور کی کھال تھی، اور لکھائی کالے رنگ سے نہیں بلکہ ان سے لکھی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ تحریر میں لکھا تھا، میں نے صحرا میں وہ سنا جس سے انسان سننے کے قابل نہیں، اور اب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ علامتیں کسی انسانی زبان کی نہیں لگتی تھیں، نہ عربی، نہ یونانی، نہ عبرانی، نہ سنسکرت۔ ایک محقق نے کہا کہ یہ لکھائی بولی نہیں جا سکتی، صرف سنی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، یہ الفاظ آواز کی شکل میں ظاہر کیے جاتے ہیں، زبان سے نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے خوفناک پہلو تھا۔ یہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، یہ کتاب سنی جاتی ہے، اور اگر تم یہ آواز سن لو تو جنات تمہیں سن لیتے ہیں۔ عبداللہ الخرد نے وہ الفاظ سنے اور انہیں لکھ دیا، جو ہندوستانی جادو، مصر قدیم رب اور بابل کے شیطانوں کے حوالے سے تھے۔ یہ مذاہب ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن کتاب الحصیف میں پہلی بار یہ سب یکجا ہوئے۔ لیکن عجیب بات، الخرد ان میں سے کسی بھی زبان کا ماہر نہیں تھا، تو پھر اس نے یہ سب لکھا کیسے؟ مورخین کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ الفاظ لکھنے والا الخرد نہیں تھا، وہ صرف ایک قلم تھا، مگر لکھائی کوئی اور کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کتاب کا اگلا صفحہ خالی تھا، لیکن صرف عام لوگوں کے لیے۔ رات کے وقت جب روشنی کم ہو اور تم تنہا ہو تو وہ خالی صفحہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس پر صرف ایک جملہ ہوتا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ ہر وہ کتاب جو انسانوں کو علم دیتی ہے محفوظ کی جاتی ہے، مگر یہ کتاب جہاں بھی ملی جلا دی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ الخرد نے ایسی تحریریں لکھیں جو جنات کی آواز سے متاثر تھیں۔ الخرد کی پراسرار موت کے بعد یہ کتاب آہستہ آہستہ عربی صحرا سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے دمشق، یہاں ایک کتاب فروش نے اسے خفیہ طور پر فروخت کیا، کیونکہ اس نے کتاب بیچنے سے پہلے 3 بار وسوسے سنے تھے، پڑھ پڑھ۔ جب اس نے آخری صفحہ پڑھا تو دوسروں نے دیکھا کہ وہ دیوار سے ٹکراتا ہوا چیخ رہا تھا۔
وہ میرے پیچھے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ پاگل خانے میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس نے خود کو آگ لگا دی اور کتاب غائب ہو گئی۔ 780 AD یہ وہ دور تھا جب مسلمان اندلس میں علم اور فنون کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ قرطبہ کی ایک سرکاری لائبریری میں رات کے وقت کتابیں زمین پر پھینکی جا رہی تھیں۔ اندر موم بتیوں کی روشنی میں سایہ چلتا دیکھا گیا۔ 3 محافظوں کو شدید دورہ پڑا، اور جب ماہرین نے لائبریری کے اندر جا کر دیکھا صرف ایک کتاب کھلی ہوئی تھی، کتاب العزیف۔ لائبریری کے امام نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ جلا دینے والے چھالوں سے بھر گئے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا یہ کتاب انسان کے لیے نہیں بنی۔ اسی رات اس کتاب کے وجود پر پابندی لگائی گئی۔ 900 سال بعد جب یہ کتاب یورپ پہنچی تو اسے نیا نام ملا، مردوں کی کتاب، نیکرونومیکون، کیونکہ اندر لکھا تھا کچھ دروازے کھولے نہیں جاتے، صرف بند کیے جاتے ہیں۔ چرچ نے حکم دیا جو شخص اس کتاب کی نقل بنائے اسے زندہ جلایا جائے۔ صرف سوچو، دنیا میں لاکھوں کتابیں تھیں لیکن یہ واحد کتاب تھی جسے پڑھنے کی سزائے موت تھی۔ ایک مرتبہ کتاب کو جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن شعلے بجھ جاتے ہیں، تیل ڈالا جاتا ہے، شعلے پھر بجھ جاتے ہیں، پادری کانپتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور کتاب خود بخود آگ پکڑ لیتی ہے۔ آگ اوپر نہیں جاتی، اندر کھینچی جاتی ہے اور لوگ بھاگتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں آگ کتاب کے اندر چلی گئی تھی جسے کتاب نے خود نگل لیا ہو۔ یہ خبر جب بغداد کے خلیفہ تک پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ جو بھی شخص اس کتاب کو لکھے یا سنے اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو بھی اس کتاب سے جڑا پاگل ہوا، مرا یا راستے سے غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ قاہرہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے نوٹ لکھا کہ یہ کتاب نہیں دروازہ ہے، اور دروازے کے پیچھے جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں بنا۔ دنیا کی 4 لائبریریوں میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کتاب کی کاپیاں موجود ہیں۔ ویٹیکن سیکرٹ آرچیو، لائبریری آف الیگزینڈرا، برٹش میوزیم، استنبول توپکپی پیلس۔ اگر یہ کتاب شائع کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ 1924 میں ایک شخص نے نیکرونومیکون کی ترجمہ کا اعلان کیا اور اسی رات اسے مردہ پایا گیا۔ کھڑکی سے نیچے گرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن کھڑکی اندر سے بند تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمام واقعات میں ایک چیز مشترک تھی کہ جس نے بھی کتاب پڑھی وہ یا تو پاگل ہو گیا یا زندہ نہیں رہا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا لکھا تھا؟ کون سے راز تھے جو انسان جاننے کے قابل نہیں؟ اور اگر یہ کتاب فکشن ہے تو پھر اس کے پڑھنے سے لوگ مر کیوں رہے تھے؟ کتاب العزیف کے مطالعے کے بعد نہ صرف افراد بلکہ پوری کمیونٹیز متاثر ہوئیں۔ کہیں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، کہیں مقامات چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جگہ اب باقی مخلوقات کے لیے کھل چکی ہے۔ روحانی پیشواؤں نے خبردار کیا کہ ایسی چیزیں انسان کو وہ علم دیتی ہیں جو اسے تباہ کر دیتی ہیں، اور ریاستیں بھی ایسے حالات میں معاشرتی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مداخلت کرتی رہیں۔ اسی وجہ سے چرچز، خلافت اور بادشاہتوں نے اس کتاب کے خلاف یکجا رد عمل دکھایا۔ جلا دینا، خفیہ آرکائیوز میں بند کر دینا یا سرخ نشان لگا کر اسے الگ رکھ دینا، یہ سب اس خوف کی علامت تھی کہ کوئی مخالفت قوت انسان کی دنیا میں آ کر اس کے بنیادی فریم ورک کو بدل دے گی۔ تو یہ کتاب آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اور کوئی بھی محقق، کوئی بھی تاریخ دان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا یہ کتاب کیا ہے، کس نے لکھا، کہاں سے آئی اور اس میں درج کیا ہے۔